अस्सलाम वालेकुम, मैं अयाज़ बाज़ई। आज आपके साथ पार्लियामेंट्री जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो सूरत हाल बनी है, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद पार्लियामेंट्री जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है, उसको बुलाया गया है। वहाँ पर मिलिट्री क़यादत और जो सियासी क़यादत है, वो दोनों सर जोड़कर बैठी है कि अब इस मसले का हल कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे कुछ उनकी प्रेस रिलीज़ आई है, उसके हवाले से मैं थोड़ा-सा आगे जाके आपको बताऊँगा कि उसमें क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या बात हुई है और इसके साथ-साथ जो दीगर इस कमेटी से पहले जिन पार्टीज़ ने इसमें शमूलियत नहीं की, उसके हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ये बलूचिस्तान का इश्यू है, बलूचिस्तान के अंदर अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है और खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरीके से अमन-ओ-अमान की सूरत हाल जो है वो अबतर है। तो उस इश्यू के ऊपर बलूचिस्तान से जो बीएनपी मैंगल के सरबराह है, सरदार अख्तर मैंगल साहब या उनकी पार्टी के कोई भी नुमाइंदा जो है वो दावत देने के बावजूद भी इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की और इनके साथ-साथ बलूचिस्तान के जो एक और लीडर है महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत नहीं की। या अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पे जो सूरत हाल अबतर है, वहाँ पे जो पार्टी है इस टाइम हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनके वज़ीर आला ने तो शिरकत की है, लेकिन उनकी जो नुमाइंदगी इस वक़्त पार्लियामेंट में मौजूद है, वो भी इस इजलास में शिरकत नहीं कर पाई। उन्होंने मुख्तलिफ़ वजूहात बताई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वजूहात की अगर बात करें तो उनका कहना है कि ये जो इजलास है इसमें हमें शिरकत करने से पहले इमरान खान से भी मिलना चाहिए था और इस मुतालबे से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये मुतालबा भी रखा था कि क्योंकि इमरान खान इस वक़्त पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर्स में से एक है। अगर मैं ये कहूँ कि मकबूल तरीन लीडर है तो गलत नहीं होगा। उनको भी बुलाया जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुतालबा था, लेकिन जब ये मुतालबा नहीं माना गया तो उन्होंने ये मुतालबा रख दिया था कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत है, उनको अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए, जो नहीं दी गई थी। इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस इजलास में जो है वो शिरकत नहीं की। तो ये अगर इसके प्रेस रिलीज़ की बात करें इस इजलास की, उसके मुताबिक ये इजलास तकरीबन 11 बजे, साढ़े 11 बजे सुबह शुरू हुआ है और ये तकरीबन कोई 6, 7, 8 घंटे के करीब ये इजलास चलता रहा, जिसमें मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर बात हुई। आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, डीजीआईएसआई आसिम मलिक साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और इसके साथ-साथ जो दीगर एजेंसीज़ हैं, उनके सरबराहान भी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने स्लाइड्स लगाकर बाकायदा ब्रीफिंग दी है पार्लियामेंटेरियंस को कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अभी जो हालात बने हैं, उसके फिगर्स दिए हैं कि किस तरीके से वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, उनके कितने नंबर्स हैं। तो जब ये इजलास ख़त्म होता है, प्रेस रिलीज़ जो अभी आया है, उसके मुताबिक इस इजलास में ये कहा गया है जितनी भी दहशतगर्दी है उसको रियासत की जितनी भी ताकत है उसको इस्तेमाल करके इस दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। इसके अलावा अफ़गानिस्तान और इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो भी इस दहशतगर्दी में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान जो है वो वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाहगाहें दी हुई है उन्होंने और दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से वो चाहे बलूचिस्तान में वाक़या हो दहशतगर्दी का या खैबर पख्तूनख्वा में हो, वहाँ से आते हैं और उनको जो बाकी जो असला है या जो दीगर वो एमुनेशंस इस्तेमाल करते हैं, वो भी उसी रास्ते से पाकिस्तान लेके आते हैं और इसमें अफ़गानिस्तान को और इंडिया को जो है वो इल्ज़ाम ठहराया गया है कि वो इसमें मुलविस है। या इसके अलावा प्रोपेगेंडे की भी बात की है कि इंडिया जो है वो जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो इंडिया ने सोशल मीडिया पे और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया का, उसके ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि इंडिया या भारत जो है वो इस हमले के पीछे मौजूद है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर पाकिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की इजाज़त जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करेगी, गैर मुस्तहकम करेगी, उसकी इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। ये तो वो प्रेस रिलीज़ है जो
میڈیا کے اوپر آیا ہے، میڈیا کو جاری کیا گیا ہے، کیونکہ میڈیا کا کوئی بھی نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، میڈیا کو اجازت نہیں تھی کہ اس کی کوریج کی جائے۔ البتہ میں خود اگر میری ذاتی رائے رکھے تو میں محمود خان کی جو پریس کانفرنس ہے آج، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، اس میں میڈیا کو بھی دعوت دینی چاہیے تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو بانی چیئرمین ہے عمران خان صاحب کو بھی دعوت دینی چاہیے تھی، یا اس کے علاوہ جو بھی لوگ اس سے متاثر ہے ان سب کو دعوت دینی چاہیے تھی، اور ایک اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ ساری معلومات جو ہے وہ سامنے آ جاتی۔ تو میں بھی اس کے حق میں ہوں، کیونکہ میڈیا کو وہاں پہ اجازت نہیں دی گئی، تو اب یہ تو صرف پریس ریلیز ہے جو میڈیا پہ جاری کر دی گئی ہے۔ اب اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کا تو بعد میں جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کس قسم کے فیصلے ہوئے ہیں، آیا آپریشن کیا جا رہا ہے، آیا ان کو کسی اور طریقے سے مذاکرات کے ذریعے ان کو ڈیل کیا جائے گا، کس طریقے سے کیا جائے گا، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ یا ان کی معلومات جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ البتہ یہ باتیں یہ کہا جا رہا تھا، یہ انفارمیشن مختلف پریس ریلیزز میں، مختلف پریس کانفرنسز میں، خصوصاً بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب سخت موقف رکھتے ہیں بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، کہ ان کو آپریشن کے ذریعے ریاست نے جو ہے وہ بہت نرمی دکھائی ہے، ریاست جو ہے وہ ان کو جو ہے سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے تھا۔ تو یہ آپریشن بھی ہو سکتا ہے، اس اجلاس کے نتیجے میں کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس کی ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہوئی۔ البتہ جو آپریشن کی بات ہے تو اس کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ آپریشن جو ہے وہ بلوچستان میں پہلے بھی ہوئے ہیں، بلوچستان میں 70 کی دہائی میں بھی آپریشنز ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ڈیموکریٹ تھے، ایک انہوں نے سردار عطاءاللہ مینگل کی گورنمنٹ جو ہے وہ بلوچستان میں نیب کی گورنمنٹ کو ختم کر کے وہاں پہ ان کے اوپر مختلف الزامات لگائے تھے کہ یہ لوگ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عراق ایمبیسی سے کچھ اسلحہ برآمد ہوتا ہے جس میں ایران کی سپورٹ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے، ان کی بنیاد پر وہاں پہ آپریشن شروع کیا گیا، وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ ختم کر دی گئی تھی سردار عطاءاللہ مینگل کی۔ وہاں سے جو ہے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے بلوچستان میں، جس میں دو گروپس سردار عطاءاللہ مینگل اور خیر بخش مری پارلیمانی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور پھر جس بنیاد پر معاملہ آگے بڑھتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر جب مشرف کا دور آتا ہے وہاں پر پھر ایک اور آپریشن ہوتا ہے، نواب اکبر بگٹی کو ڈیرہ بگٹی میں شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس سے اور معاملات جو ہے وہ بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، ٹارگیٹ کلنگ ہے، یہ سارے معاملات جو ہے یہ آپریشنز اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سٹیپس لیے گئے ہیں ریاست کی طرف سے، وہ اس کے نتیجے، یہ جو ابھی آج کل حالات بنے ہوئے ہیں یہ ان آپریشنز کے یا ان فیصلوں کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد پر آج ایک بار پھر نیشنل اسمبلی کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے۔ تو یہ آپریشن جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ آپریشن کا ڈیسیجن لے بھی رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس بلوچستان کے نمائندگان کون بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ سردار اختر مینگل صاحب بی این پی مینگل کے سربراہ ہے، محمود خان اچکزئی بھی بلوچستان کے پشتون بیلٹ کے لیڈر ہے، وہ بھی موجود نہیں، سردار اختر مینگل صاحب بھی موجود نہیں۔ تو یہ آپریشن جو ہے وہ اور یہ لوگ اسی بنیاد پر شرکت نہیں کر پائے کیونکہ ان کے تحفظات تھے کہ یہ فیصلے جو ہے یہ ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپریشنز کے، اور ہمیں جو ہے وہ صرف بتایا جائے گا کہ ہم یہ آپریشن کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ طاقت کا استعمال کریں گے، لہٰذا آپ اس کے اوپر سٹیمپ لگا دیں۔ تو اس بنیاد پر سردار اختر مینگل صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب دونوں نے جو ہے وہ شرکت نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپریشن کے امپیکٹس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ کس طریقے سے بلوچستان آج تک جو ہے وہ آگ میں جھلس رہا ہے۔ بلوچستان کا نوجوان جو آج کل نوجوان ہے وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ مسنگ پرسنز دیکھتے ہوئے بڑا ہوا ہے، وہ ٹارگیٹ کلنگز دیکھتے ہوئے بڑا ہوا ہے، وہ ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگ کے لیے احتجاجوں کے اوپر روڈوں پہ بڑا ہوا ہے۔ یہ وہ آپریشنز کے امپیکٹ ہے جو بلوچستان میں کیے گئے ہیں، جو یک طرفہ فیصلے کیے گئے ہیں، جو بلوچستان کے عوام کے امنگوں کے مخالف، یا وہ فیصلے ہیں جو بلوچستان کے عوام کو آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ اس کے علاوہ ابھی کی سچویشن بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے، کیونکہ بلوچستان کے اندر ایک سیکیورٹی کی سچویشن بنی ہوئی ہے۔ کوئٹہ جو بلوچستان کا دارالحکومت ہے وہاں پر یونیورسٹیز کو بند کر دیا ہے، ان کو آن لائن شفٹ کر دیا ہے، وہاں پہ جو تدریسی عمل ہے وہ روک دیا گیا ہے، اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کے خلاف جو اٹھانے کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہے۔ اور
یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو آپریشنز کے نتیجے میں اب بلوچستان کے ایک عام اسٹوڈنٹ کو، بلوچستان کے ایک عام کاروباری شخص کو، بلوچستان کی ایک ماں کو، بلوچستان کی ایک بیٹی کو جو ہے وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو اب آگے جو ہے وہ عید آنے والی ہے، ابھی آگے جو ہے وہ اگر آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک ہارڈر پوزیشن لیں گے تو اس کے نتیجے میں جو ملیٹنٹس ہے، جو حملے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ بھی ہارڈر پوزیشن پہ چلے جائیں گے، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ بلوچستان میں ایک اسی طرح کا میسو آپریشن ہو تاکہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ اور مضبوط ہو۔ تو اب عید آنے والی ہے، اسی طرح کی ہارڈر سچویشن ہے، تو یہ سیکیورٹی سچویشنز اور جو ہے وہ آگے خراب ہو سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ اسی نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں کہ مذاکرات کا آپشن جو ہے وہ چنا جائے گا، تو یہ بہت خوش آئند جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ہارڈر اسٹیٹ کے طور پر یا بلوچستان کو خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن کی طرف جانا ہے، تو یہ ایک بہت سخت فیصلہ ہوگا اور اس کے نتائج بہت سنگین ہوگے، کیونکہ یہ میں تاریخ کو دیکھ کر بتا رہا ہوں، یا تاریخ کو دیکھ کر جو تاریخی واقعات ہے جس میں مسنگ پرسنز اکبر بگٹی کے کیس کو، سردار عطا اللہ مینگل کی جو ایک پوزیشن ہے، خیر بخش مری کی جو ایک پوزیشن ہے، یا اس کے علاوہ جو بلوچستان کے اندر یوتھ کی ایک پوزیشن ہے، ان تاریخی واقعات کو مد نظر رکھ کر میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپریشن جو ہے وہ بہت خطرناک آپشن ہے، جو استعمال اگر کیا جا رہا ہے تو غلط ہوگا۔ بہت شکریہ۔